اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا ان 40 سالاں دے وچ اگر ایک جہاد تے بھی کوئی عملی رکھن دا موقع ممکن ہو گیا تو یہ 13 سال سونے دے دشمن کرے دے اور 8 سال مدینہ طیبہ کی جنگاں مسلط کرے دے اور اپنے 94 جڑے مرا گئے میدان بدر دے کوئی نہیں کیا پورے مکہ دے وچ آیا ابو سفیان دے جڑا یہ قابل ہو گیا کہ وہ کوئی لیڈ کر سکے لوگوں کو صرف تلواں لیر رہ گئی دل میں مالا دی لیر اتنے سارے بابے ہو گئے مکہ دے ایک میدان بدر سیدنا علی اور مرتضی حضرت ابو بکر صدیق حضرت امیر حمزہ انہیں ساری ہستیاں نے اس انداز یعنی جنگ لڑی کہ سب کو ختم کر چھوڑا حضرت ابو سفیان کے بعد مسلمان ہوئے 8 سال بعد 8 ہجری بعد اسے نے صرف واحد اس نسل نے اتنی ودی ہے نا لیڈر دی تے سر راہ دی وہی کو اور بچے انہوں نے اس واسطے اگلی ساری جنگوں کو لیڈ کیا حاضر محترم اتنی ودیاں دشمنوں کو اگر معمولی نہیں گاہ کہ کو مل وجے تو دشمن دا بعد دا بدنگڑ بڑے دو لیکن قرآن آدھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل انہاں کو اگر کہے گا دے شک کی نہیں تو میں نے 40 سال دے جو کوئی غیب کر کے رسول اگر میری گال بھائی سمجھ نہیں آنی کہ اللہ کیویں ہی کہ جنت کیویں تے دوزخ کیویں تے بت کیویں کوڑے اگر یہ گال سمجھ نہیں آنی 40 سال کی اگر کوئی ایک کوڑی میں مارے تو وقت میں اج ہی کوڑ مرے تو پیو سا لیکن 40 سال نے انسانوں کے معاملے جھوٹ نہیں بولا وہ سچ ہی بولا ہے وہ رب کے معاملے کی میں جھوٹ بول سکتا اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7ویں حدیث ہے بخاری 7 نمبر حدیث ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت ابو سفیان خود ہی اس کو بیان فرماتے یہ کلمہ پڑھا تو بعد دیجیے آپ نے رپورٹ بیان فرماتے کہ میں یہ 7 ہجری آقا کریم علیہ السلام نے سارا معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے بعد مسلمانوں کا اور اہل مکہ کا آپسی معاہدہ ہو گیا کہ جنگ نہ ہو سی اور بے کوئی شرائط تھا لکھے گئے آدم کے 7 ہجری میں کیسر روم دے شہر ایریا گیا ہوا ہے کیسر روم دے رہا رومی سلطنت کا کوئی آئندہ امریکن پریزیڈنٹ اتنی بڑی اس نے حیثیت ہے چونکہ کتنے لکھاں میلہ دے پھیلی ہوئی ریاست رومی سلطنت اس دا ایک واحد سربراہ اس دا جڑا ونٹر کیمپ ہے نا وہ ہے ایریا اور ہمس دے علاقے جبکہ انہوں نے سمر کیمپ ہے قسطنطنیہ یعنی گرمی ایک سودا ایک چھٹا علاقہ ہے اور گرمی کن علاقے کے ایریا اور کے ہمس جڑا وہ آدھے اسے لے وہ ایریا دے بھی چاہیے اور اساں تے تجارت واسطے گئے ہوئے سے اور آقا کریم علیہ السلام نے 7 ہجری خط لکھے ہیں دنیا کے بادشاہوں کئی بادشاہوں کو لکھے اسی غسان بادشاہ بھی خسرو پرویزی ہے اور ایک کیسر روم بھی ہے کئی دیگر بادشاہ شاہ حبشہ بھی ہے یمن کے پاس بھیجے 7 خطوط آپ کے موجود ہیں یہ ایک مکمل خط خود بخاری شریف کے پورے الفاظ میں موجود ہے اور وہ اوریجنل لیٹر مل گیا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2000 کے قریب فوت ہوئے انہوں نے بڑی ریسرچ کی تھی اور اوریجنل لیٹر انہوں کو خود انگریزاں لائبریرین چ ملا اوریجنل خط اور اس دے وہی الفاظ جو بخاری شریف کی حدیث موجود ہے اور یہ پوری دی پوری بخاری کی صحت کے اوپر ایک سند بن گیا کہ پوری بخاری ٹھیک ہے کیونکہ اصل خط ملے تے ایک لفظ بھی فرق نہیں یہ حدیث دی کتابی شکل سینہ در سینہ سارے پر پہنچا ہے ہر کوئی الگ دلچسپ موضوع ہے اور بڑا ایمان تازہ کرنے والا موضوع ابو سفیان آدم کہ میں اسے لے تھا تجارت واسطے کیا ہوا ہوں کئی پہلے بھی ساتھی دار ہیں جو کہ تاجر اکٹھا سفر کرے تھے پورا قافلہ بندہ ہوتا ہے اکلا چڑھنا تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ نے آقا کریم علیہ السلام دا ایک پیامبر اور سفیر یہ کیسے روم تو خط گھر دیا ہوتا نہ ہی دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے 3 غلام اپنے حسن بالکل امتیازی شان رکھتے ہیں حسن ظاہر حسن باطنی تو سارے شیشے میں اور سارے نور ہیں لیکن حسن ظاہر کی کئی منفرد حیثیت رکھتے ہیں ایک حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے جوان جن کو حضور نے سب تو پہلے مبلغ بنا کے مدینہ بھیجا اللہ اکبر سب تو پہلا اگر دور حضور نے مبلغ بھیجا واسطے کہتے اعتماد کیتے تو یہ فقیر جوان سب تو سونا مکہ کا جوان اور یہ کلمہ نہیں پڑھا حضرت مصعب بن عمیر کو ود کے مکہ کہنے نخرے کو انہوں نے بابا انہوں نے واسطے خصوصی لباس کہنے یمن کو لاندے کہنے ہندوستان عرب کو مشق شام کو تھیندا ہے اتھو پہنچدا ہے اتنا مہنگا لباس تیرا مکہ کوئی نہیں پیدا اتنی اعلیٰ خوشبو جی مکہ کہنی نہیں ہوتی لیکن جڑا کلمہ پڑھے اس کے بعد نخرے ٹور گئے ہن سجنا دی محبتاں اور سجنا دی خدمتاں دے پوری زندگی گزاری اور یہ فقیر ہے کہ جب وہ میدان احد کے ٹکڑے ٹکڑے کو فارے مکہ کر سکتا میرے کریم آقا اندازہ کرو کہ حضور علیہ السلام کا اتنا یعنی قابل اعتماد سجڑتے غلام اور اتنا سونا
کہ یہ لوڑ تھی تو حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ نے عرض کی تھی حضور سب کو کوئی استاد لے ہوا جنہیں تھوڑا دین سکھاویا تو سونے جنہیں استاد کو چونے اپنے غلامہ جو مستقبل میں اور یہ استاد کا کمال ہی کو ایک سال کی محنت حضور اگلے سال تشریف لے 13 نبوی اور 12 نبوی دی جنہوں کو بھیجا ایک سال بعد سونا ہے اور وہ ویلے تک آپ کا دل علیہ السلام کو 80 یا 82 اہل مدینہ میں بھی انہوں نے کلمہ پڑھائے وہ منا دے نال حکم ہارج بہ کے رات دے 2 بجے کیونکہ کفار مکہ کو چھپ کے یہ سارے سلسلے چل گئے بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ انہاں 82 کے قریب افراد نے بھی چند اور تیان جلد مردن 500 اور دویان لیکن ایک سال بعد یہ سونا ہے نا یہ غلام کا کام اور ورکنگ کیسی ہے کہ یہ حضور ہے تو پورا مدینہ پہاڑیاں دے چڑھ سجا دیا راوانے تک کھڑا پورے مدینے اسلام کا نور پھیل چکا حضور کی محبت اور عشق ایسا پیدا ہو چکا ہے بال بال ٹپاں دے چڑھ کھڑے سجا دیا راوانے تک اس سونے غلام کا کمال ہے یہ میدان احد جو اللہ کو پیارے ہو گئے انہاں کو کپڑے دے بند کر کے اس راہ نال قبر دے حوالے کیتا قرآن کریم فرماندے یہ اللہ دی راہ دے وچ مال تے جان نال جہاد کرنا رہے اگر وہ سچے نہیں تے تساں بھی اصل کر کے تھوڑے سو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فرمایا کہ اللہ کے رسول تے ایمان آندا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله فرمایا پورا جسم پرون تھی گئے تلواراں تے نیزاں دے زخماں دے نال لیکن کدی بھی ایک لمحے واسطے ای دا شکار نہیں ہوئی شک دا کہ سارا فیصلہ ٹھیک نہیں کہ رامان دے ٹر پہ ہیں کہیں بابے دا جنازہ چاہیے ودے ہیں کہیں بھرا دا جنازہ چاہیے ودے ہیں حضرت قاضی اعظم مالکی فرمانے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہے یہ پتہ لگا کہ میدان احد دی تو سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کہ حضور دے 70 غلاماں دے آقا دے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ دے حضور دے چچا بھی ہیں حضور دے بھائی بھی ہیں ایک کے 2 عورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں دودھ حضور نے بھی پیتا ہے اور حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے ایک حضرت صہیبہ اور ایک بنو سعد کی بھی ایک عورت جنہیں کو حضرت امیر حمزہ دودھ پیتے رہے اس نے بھی حضرت حلیمہ دے نال اس نے بھی سونے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا 2 ماما مشترک کی حضرت امیر حمزہ نے سونے دی ایسی محبت کمال محبت حضور کو اپنے چچا دے وہ چچا دے جس میں حضرت ناشے ٹکڑے ہو یہ اہل مدینہ خواتین چونکہ زیادہ تر مدینہ چل کچھ نال بھی ہیں جنہیں مرم پٹی واسطے خواتین ہونے ہن عورتاں راہ لے دیا کھڑی شام میں اس انداز ہی حضور دے غلام واپس کر ایک عورت کھڑی فرمایا اور کچھ دی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا کیا حال ہے وہ آدھے وہ تیرا ابو کا تیرا باپ شہید ہو وہ آدھے میں بابے دلی پوچھا میں نے تو پوچھے اسے درس ہو گیا وہ آدھے بڑا کوئی دی آدھے ہوا بخیر الحمدللہ سجن تو ٹھیک تھا وقت پوچھ دیا کہتے کل سونے دہار تو آدھے وہ تیرا اخو کا تیرا بھائی بھی شہید ہو گئی وقت سہل وہ تیرا زوجوں کا تیرا خامن بھی شہید ہو گئی 3 شہادت سن کے بھی وقت کوئی دی سجنا دا حال کے اللہ دے رسول دا حال کے وادر ہوا بخیر الحمدللہ وادی کل مصیبت بعد کا جلن اگر سجن ٹھیک ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں کوئی مصیبت ہی نہیں اب وہ صرف سجنا دی خیر چاہیے بہت خوش ہے محبت رشق دے اس مقام تے فائدے تو مربیت تھا علامہ شیر نمائی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شروع دے وچ ایک واقعہ لکھے تے تسبیح ایک انگریز مورخ تھا عیسائی اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں اعزاز اور امتیاز حاصل ہیں دیگر تمام مصلحین اور انبیاء کی صف دے اندر انہاں امتیازات کی ایک امتیاز ہے کہ جنہیں ایک باری سونے سے کوڑ ہے وہ دے بعد بھاگے جسم کے ٹکڑے تھی گئے اس بار پیچھا نہیں بنا اس کو بڑا مولتا نہیں منگیاں دے بہانے نہیں کی جنہیں منافقن ہوتا منافقن لیکن سچے غلام نے ایک باری نار جڑ گیا اس دے بعد میں جسم پرونی تھی گن راما یہ ٹھیک ان دنیا دے ٹر پائے اس پر بد کی کوئی راہ نہیں ہو سکتا حاضر محترم آقا کریم علیہ السلام نے بے سونے غلام حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ ذکر خیر کرے دے پہ انہاں کو اللہ نے بڑا حسن دیتا اور انہاں کی شکل حضرت جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے کئی دفعہ حضرت دحیہ اگر انسانی شکل جین حضرت جبریل تو حضرت دحیہ دے شکل اور بے سونے غلام بن حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یعنی واسطے حضرت عمر فرماتے کہ جریر و یوسف حاصل الامہ حضرت جریر حضور دی امت دا یوسف ہے جی میں یوسف علیہ السلام سونے ہیں حضور دا لال بھی میں سونا حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ انہاں 3 سونا جو ایک سونا حسن ظاہر بھی کمال کے حسن باطن بھی یہ حضور دا خط گین کے غیر دعوت دینے واسطے کیسے لوگ خط پڑھا
وہ کاؤنٹر چیک کرنا چاہتا ہے کہ خط لکھنا والا کون ہے جنہیں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ عیسائی ہیں کہ وہ جنہیں آسمانی مذاہب ہیں انبیاء کی مبارک سیرت ہیں انہوں نے انداز آمن اس کو واقف ہیں واقعیت رکھتے ہیں. تو اس نے آ کر ایک منڈی جوان کے دیکھو اپنے بندے بھیجے کہ کوئی عربی تاجر موجود ہے تو انہوں پر پوچھوں دیکھا یہ شخص جو سن خط لکھے اور نبوت کا دعویٰ کرے دے دیکھا ان کی زندگی کیسی اور کیسا شخص ہے، کون ہے، کیا معاملہ ہے. ابو سفیان آدن کہ قسمت نال میں تجارت گیا ہوتا اور وہ یہ سٹے نا تاجر انہاں تاجران دی میں بھی ہم تے بے کئی مکہ دے تاجر ہن تے عرب دے بے علاقہ دی اصل سارا وہ گھن گیا کیسے روم دے دربار کیسے روم لے سکو پوچھا سارے کو کوئی تھوڑی بھی چیز نہیں ہے جرا زیادہ قریب ہوئے ان دے نسبی لحاظ نال خونی لحاظ نال کوئی زیادہ رشتہ جڑا قریب والا ہو. ابو سفیان آدن کہ میں اپنے ہر رشتہ دار تو میں تو اسے میں بہو سدا اور بیچارے کھڑایا جا اور یہ میرے بے ہن جتنے مکہ دے ہن یہ تاجر انہوں کو میرے پیچھے کھڑا چھوڑا اور نال کھڑایا اس نے ترجمان کو یہ عربی سمجھنی ہے ساری اور اس دی بولی سمجھ کے سب نے سنی. اس آگے میں ایک شخص کے متعلق چند سوال کرنے تھارے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے دس اس پہ انہوں نے رشتہ دار کون ہے اور اگر تو کوئی غلط کرے سے کہے جواب ہی اگر کوئی جھوٹ بولے سے تو پیچھے جتنے بندے کھڑے ہونا واپس کہ اگر یہ جھوٹ مار لگے تو تسا سارے نشاندہی کرے بھئی یہ گال ٹھیک نہیں آتا. ابو سفیان آدم کہ اگر میں کوئی ڈر نہ ہو گیا کہ انہیں سارا دے وچوں میں کو کہہ دوں تے اعتماد کو نہیں تو میں نے کوڑ دی چپ رہے ویسے میں آگے کوئی نہ کوئی ضرور آپ سی میں کوڑ ماری گا. لہذا اس مجبوری کو میں سچ ہے کہ خود بخاری کی حدیث ایسا ہے بخاری شریف تو موبائل موجود ہے اگر جلدی حدیث آوے اندر شاید کچھ لفظ مزید ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے کہ وہ ترجمان کھڑ گئے اور میں نے کوئی پوچھنے لگی ہے کیسے لوگ کوئی سوال کیتے اس اور انہیں سوالوں کے وچ یہ سوال ہے نا وہ سوال میں سہنے کہ کیسر خود کتنا سیانا ہے یہ میں نہیں تخت پہ بیٹھا ہوں. وہ ایسے سوال ہیں کہ کہیں بھی بندے کو اگر نتارنا ہوئے نا کتنے پانی کے انہیں سوالوں کے وچ ہر بندہ نہیں دے سکتا. اور ٹائم اگر ہویا تھا کوئی سوال پڑھ دے. حضرت ابو سفیان فرماتے میں ہوں موجودہ سامنے یہ بس ترجمان ہے پیچھو میں نے پوری مخلوق کھڑی ہے یہ دسڑے جو اگر کوڑ میرے سیدھے دسے میں آگے چپیت تلواروں والے بادشاہ کا دربار ہے بڑا پرتکلف قسم ہر پاسوں تلوار آئی اگر معمولی نہیں کام سجے کبھی تھیا تو ظاہر ہے دے گنڈا ویسے فرماتے کہ پہلے اس نے میرے کو سوال کیا کیف نسبہ فیکم کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیتے ادھر نسب کیسا ہے اعلیٰ خاندان دا ہے یا کہ چھوٹے خاندان دا ہے یہ معاشرتی لحاظ نہ سوشل سٹیٹس جو کو ہے. تو آدھر میں اس کو آخر کہ ہوا فینا ذو نسب وہ تو سارے دی جو سب تو اعلیٰ نسب رکھتے ہیں بنو ہاشم دے نال تعلق سب تو اعلیٰ نسب. اور بات پوچھتا ہے فہل قال هذا القول منكم احد قد قبله تھوڑی خاندان جو تھوڑے شہر جو پہلے بھی کہہ کرا نبوت کا دعویٰ کیتا ہے قلت لا ابو سفیان دل میں کہ نہیں. اور بات پوچھے فاشرف الناس يتبعونه او ضعفاء یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے امیر لوگ دے نیڑے پہلے تھے یا غریب پہلے نیڑے تھے. قلت بل ضعفاء میں کہ نہیں غریباں دا ماوا تے مل جائے امیر کا حالے تک یہ حکومتاں دے چکراں چ بدل دے پاور دے اقتدار دی جنگاں لڑدے ودے غریب دے پہلے نہیں کوڑ سینا دے پیراں چکے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی حضرت خباب رضی اللہ تعالی سیرت کی کتاب ہے حضرت خباب کا ذکر خیر ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے نال بیٹھے ایک دفعہ لو بدل حضرت عمر فرمایا کہ یہ جڑے اگر رات ہو سی تے بھاوے کوئی ٹائم نہیں ہو سی انہاں لوگوں کو کوئی پوچھن دی لوڑ نہیں اور جتھوں میں پاسے میرے نال پاسے میرے مسئلہ حضرت بلال حبشی اور حضرت خباب رضی اللہ غلام مل خرید غلام کتھا کتھا گھیلی دے تے گھڑی دے تے پتھر دے کیا کیا اللہ حضرت خباب حضرت عمر دے نال بیٹھن تے حضرت عمر دے اگو تھی کہ نہ کان تو چولا چڑھ گیا. حضرت عمر نے فرمایا خباب کی چکر ہے کسے دکھاونا چاہتے عرض کہتے سونا کچھ نشانیاں سامنے میں دس پیڑا عشق دیاں یاداں یہ کان تے معاف وہ کیا یاداں. اب ایک دن میرا مالک کو غصے چاہیے اس کے خباب کو راندہ نہیں کیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آج تیز دھوپ پئی اس نے مکہ دی تیز دھوپ کوئے پتھر آپ بلدے بیان پر پتھراں تے اس نے اگارے بچھا چھوڑا اگارے بچھا کے میں کو آکھس کی تھا لیٹ
یا محمد کو چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخر جا کام تے کو سوکھا لگتا ہے کہ سب کو وہ اوکھا لگتا ہے. سیاح کو نہیں چھوڑ سکتے, باقی ہم کرنا کوئی مسئلہ. تو پہلے میں یہ لیٹر لگا تو صرف فون پیر رکھا میرے سینے میں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جذبات کی لیٹر تو بھی ہے لیکن جی میں تتے لگتے تو بھائی پوسی تو بجا نہ دے بھائی فون اس نے میرے سینے تے قابو کرنے کی کوشش کی. اور میں اس کو آگے سینے تے نہ پتھر رکھنے کی لوڑ ہے نہ پیر رکھنے کی لوڑ ہے. دیکھو انہاں چسا نہیں پتہ جڑا عاشق کو مزے بھی ہے. فرمایا نے عمر اللہ کی قسم انگارے میرے خون نال مسمے تے میری جر بھی نہ. اللہ اکبر کبیرہ. پوری کانڈ حضرت عمر نے دن پوری کانڈ سفید حضرت خباب نے. اللہ اکبر کبیرہ. بل ضعفاء ہم ابو سفیان نے کھڑ کیسے روم دے درباری امیر تے نیڑے نہیں گئے کیونکہ وہ تو پیسہ دے چکر چ نالے, لیکن غریباں پہلے نہیں دا سجنا دے قدم سوار. حضرت ابو بکر دے باب کلمہ ون پڑھا 8 ہجری دے موقع, یہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا ہے یعنی فتح مکہ دے موقع. حضرت ابو سفیان اور باقی تمام کفار مکہ جتنے ہیں کیونکہ سب مسلمان ہو گئے اس لیے, تو حضرت ابو بکر دے والد عثمان یعنی اس میں گرامی ہے جدا ابو قحافہ یعنی ولیت حضرت ابو قحافہ نے اسی کلمہ پڑھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے نے کعبہ تشریف فرمائی نے پورے بابے دی ٹیک رہی آنے چونکہ 97 سال عمر ہے حضرت ابو قحافہ اور اکھی کو نابینا ہو چکی ہے, پہلے ہجرت کو پہلے نابینا ہو چکی ہے. تو حضرت ابو بکر کی دیا اور جی سے نے کعبہ حضور نے چھڑے تو سونا کھڑے تھی گئے اپنے غلام دے بابے واسطے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں گھر آ کے بابے کو کلمہ پڑھایا ہوا ہے, بابے کو اوقات ہوگی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کی قربانیاں ہیں یہ محبت بابے تو بھی شفٹ ہو گئی. اور اتنا کہیں لوگوں نے لکھا ہے کہ قسمت کی گال ہوئی ہے. یہ گال حضرت ابو بکر نے کتنے سالوں سے 13 تے 8 21 سال دے. یہ گال حضرت ابو بکر کو 21 سال پہلے سمجھ آ گئی, بابے نے 21 سال بعد والی سمجھی ہے. سونے محمد کے قدمہ دا نور اس کو بعد میں یہ تو اللہ سونے دے فیصلے نہ کہ کو کنا سمجھ عطا فرما. ایک کو ان کے پہلی دفعہ حضور فرمایا میں پیغام پہنچائے دیکھو ہی پہنچائے اسے کوئی تردد کی تے ابولت منگی الا ابا بکر. ابو بکر کو آخر تے انتظار ہی چھے ابو بکر جو کدا محمد آپ سے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر دے منہ کی کلمہ جاری تھی کیونکہ جب بچپن کو جان دے اس لیے کہہ امتحان کرنا ہے بچپن دے سجن. حضرت ابو سفیان فرمانے بات سوچا یزیدون ام ینقصون. وہ جڑے کمزور دے قدماں تھامن شروع تھے پہلے پہلے جیسا وے یہ سو ودے پہ کہ گھٹتے پہ. ہر گال دا جواب بھی ٹھیک نہیں ہونا ہے کیونکہ چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں بہت بڑا بات مسلمانوں کے خلاف ہی یہ فوج آ گیا ہے 2 لاکھ فوج تے 3 لاکھ فوج. یا اس زمانے میں 2-3 لاکھ فوج رکھی تھی. آپ اندازہ کرو وہ ایریا کتنا ہو سی اور اسے اس کے اوپر دیگر اثاثے اور سامان جڑا حکومت دے ہونے وسائل وہ کتنے اس نے عادل کہ اس نے میں آخر کہ بل یزیدون گھٹن والی گال کوئی سجان کے بندے 300 ہی مدینہ مکہ مکرمہ تے ہن چند سال گزرے 1500 جانا تھائی حضور دے نال جڑے بیعت رضوان ہوئی صلح ہوئی کفار مکہ دے نال صلح دے دیا اسے 1500 اور 2 سال بعد دی حضور نے مکہ فتح فرمایا 10,000 مزید 2 سال بعد ہجرت 40,000 رسول نے 1,24 دی روایت دی 14 دی بھی ہے 40 دی اتنی کثرت نال جو قدر جو دنیا جی حضور علیہ السلام دے محبت دے بھی شامل ہوتی پئی اسلام بھی داخل ہوتی. اور یہ سوال ہے جیسے واسطے میں پوری روایت کو آگے پڑھی ہے جیسے واسطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. واضح کہ میرے کو پوچھے فہل کنتم تتہمونہ بالکذب. وہ جڑے جانے آکھے جو میں نبی ہاں اس کلام کئی شخص نے وہ کوڑا سے کہا شہری یہ شہری چلاندہ ہے کلام کہے وہ کوڑا آکھے قل تو لا. اللہ اکبر. سب تو بڑا دشمن سب تو نازک ترین جگہ تے کھڑے ہو گئے. اتھاں دے دلا لوزی بھی سارے نال تھی وجہ تا سن نعوذ باللہ مسلماناں دا خاتمہ کروا اچھا کیونکہ ظاہر دشمنی تے چلتی پئی لیکن سچ تے سچ ہوندا ہے. میرے کریم آقا دا کردار ہے کیریکٹر ہے یہ کیریکٹر دے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے کہ دشمنی کیسے روم دے دربار کھڑا ہو گیا ادب یہ قل تو لا. میں کہ نہیں آج تک کہ انہاں کو کوڑا نہیں آکھا وہ تو بے رنگ نال کوئی دے چونکہ ہر رنگ نال حضور دے کردار دا اور شخصیت دا جیسا پہ دے وہ کوئی دے فہر یقدر انہاں کلام کے دھوکہ دیتے قل تو لا. میں کہ نہیں آج تک کہ دھوکہ نہیں دیتا. اور ابو سفیان نے لفظ بڑے اہم ہیں اگلے وہ دن کے
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. وہ دن کہ میں آپ کے دشمن جو ہاں تک کہیں گالی تو کوئی تھوڑی دشمنی تک گھنٹا آپ نے ابو سفیان خدا دے دشمن جو ہاں یہ جو ساری گالی کا پازیٹیو جواب دینا پہنا ہے تو انہوں کا مقام نہ تھی آنکھیں کی بلند تھی نہ پہنے ہر گال میں جواب ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص سنے تو وہ اشش کر اٹھے ایسی ہستی دے نال تو بھئی محبت پاؤں چاہیے تو سے دشمن پڑیں ہوتے. وہ دن میں کہ دشمن جو ہیں کہ کہیں کوئی دشمنی والی گالی کرا وہ دن یہ لوگ سے آکھیں کہ کرا انہوں دھوکہ کیتا ہے تو میں آکھیں نہیں ہون تک ترینے کیتا تے ہی گناہ تے سارا پچھلے سال معاہدہ تھی یہ صلح حدیبیہ پچھلے سال سارا معاہدہ تھی پتہ نہیں دیکھا کیا کرے دے ابو اس دا ہون تک تو وہ بھی ٹھیک ہے دیکھا ابو کیا کرے دے ماضی دے وچ کوئی انگل تراون دی جھاگ کو نہیں میں کہ کتنے یہ اعتراض دی انگل کتنے مستقبل چھوڑ کھڑا ہوں. ابو سفیان اتنا ویسے روایت مسلم سے بخاری کی روایت کے لفظ کو نہیں لیکن سیرت نگار نے چونکہ واقع ابن کثیر نے تفسیر جو مختلف مقامات دے دیا اتنے ہی اضافہ بھی ہے کہ ابو یہ سارے سوال اصل کو تفسیری نہیں میں سارے سوال بد دہرین اس کیسے روم نے جواب بھی دہرین والا کہ میں یہ پوچھے تھے یہ آخر میں یہ پوچھے تھے یہ آخر والا سارے سوالات کے دار اتنے وہ دہرا کے اس نے بلا کنفرم کی طریق کنفرمیشن دی. ابو سفیان جی نے اتنا اجازت جو ساکھا ہے نا کہ ہن تک تو بھئی انہوں کوئی دھوکہ نہیں کیتا تو پتہ نہیں ابو کے کرے دے میں آگے چلو کسی کوئی شک تو پیدا کرا انہوں نے کردار کے مطابق آدھن وہ بنا روایت ہے کہ کیسر روم نے آکھا کہ جنہاں تین آکھے نا کہ ہن تک تو ٹھیک ہے ابو پتہ نہیں کہ کرے دے وہ میں تے کو ضمانت لے دے وہ ضمانت میں نے نا یہ سوالہ دے تے جواب دے دے وہ دی روشنی آدھا جانا کدھائی کی دھوکہ رکھا اللہ کبیرہ اندازہ کرو کہ میرے تفسیر یہ مفصل حدیثیں جو امام بخاری نے یہ زیادہ لمبی حدیثیں لکھی ہیں نا انہیں چاہیے کہ آخر دے ہیں کہ ابو سفیان آدھر کے لیے سب بہر نکلان لگے نا کیونکہ اینڈ دے اس نے کیسے روم نے آکھا کہ ان قریب میری جاتے بھی وہ ہو سے چونکہ وہ پورا اپنا مذہب پورا بادشاہ ہو یا مکمل صحیح مذہب کا علم رکھتا ہے اور سارے اندے چپھیری اندے بطریق اور سارے اسقف وغیرہ مذہبی سربراہان موجود ہیں اور اس نے آخر تے آکھا کہ ان قریب میری جاتے اگر یہ علامتہ ساجہ ٹھیک ان کی میں تے آخر گالی بندہ وہ ہے تو ان قریب میری جاتے وہ ہو سی یعنی انہوں نے حکومت قائم ہو ویسے کیونکہ یہ ساری ذکر کریم آقا تھا انہوں نے مذہبی کتابیں موجود ہے. ابو سفیان نے یہ بہر لکھتے ہیں نا تو میں اپنے نال الگ واقع کہ محمد دا ڈر تا کیسر روم دے دل کی پیدا کی یہ تو سارا کی چیزیں کیسر روم اتنا بڑا بادشاہ اور وہ چند گالی سنن دے بعد وہ عادت یہ ہے کہ ان قریب ساری جھوکا کے انہوں نے حکومت ہو تو دسن یہ تک دشمنی پال سکتے ہیں جنا اتنا بڑا اقتدار رکھنے والا اتنے بڑے ایریے کے حکومت رکھنے والا شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اقتدار دے باوجود آج بھی وہ کلمہ خیر کیا تازی محترم آقا کریم علیہ السلام دے کردار دے پورا اسلام کھڑا ہے لہذا اسلام نے سب کوئی نہیں آکھا کہ اپنے جتنے اعزاء کارے بھی انہوں نے نال کوئی ایسا دو نمبریاں کرنی ہے چھوڑ دے انہیں ہر شے کو بچنا ہے اپنے کردار کو اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرنا ہے یہ حضور دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی اعظم کی فرمائیں کہ حضور دی محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ مکمل اطاعت سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونے دا آنکھا نہیں مننا ظاہر ہے وہ بھئی اکیلی علامت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود آپ نے قول روایت فرمایا قاضی اعظم نے کہ وہ فرمائیں کہ یہ شخص اپنا امتحان گرنا چاہتا ہوا کہ میں کو سونے نال محبت ہے کہ کونی اور میں کو رب نال محبت ہے کہ کونی فرمایا وہ اپنے تے قرآن دے تعلق کو لکھے اگر قرآن نال تعلق پکا ہے پڑھن دا بھی سمجھن دا بھی عمل دا بھی سمجھے کہ رب نال محبت پکی ہے تو رسول نال محبت اور اگر اس رشتے چ کوئی کمی پیشی آ گئی میں بات اپنا جائزہ لے لیکن ایک بئی گالی میں عرض کر چھوڑا قاضی اعظم نے بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو ہے نا امتحان مکمل اطاعت اور اتباع سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دی محبت دی پہلی علامت جو انہوں بیان فرمائی نا اس دے بعد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو توڑنا واسطے دوجہ کو اس طرح کری دے نہیں توڑنا عمل دے بعد بھی آپ کو توڑ رہے نہیں بنا دے واسطے ایسا فتوہ بازی شروع کر دے کہ تیرے بھی یہ کمی ہے لہذا کافر یا یہ کمی ہے لہذا تو یہ قابل نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی زبان نہ چاہ اس دے واسطے بھی آپ نے بخاری کی حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے حضور دے زمانے دی عبداللہ دے اس میں گرامی ہے گان حمار دے نانا مشہور
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ انہوں نے شراب دی یعنی تہمت لگی، بلکہ تہمت نہیں حقیقتاً شراب کا کیس پیش ہویا کہ یہ شراب پینے پہ، اور حضور علیہ السلام جو حد جاری فرماتے ہیں. لیکن حضور کو یہ غلام نہ محبت ہی بڑی ہے. بخاری شریف کہ یہ آدھا سونے کو لطیفے سونے دائے اور کھیلے نہ آدھا سونے ایسے وہ دلچسپ گانے دی میں آقا کریم علیہ السلام دی سونی محفل دی فیضان نہیں انداز ہے سچ دے نال مزاح پیدا کرا جھوٹ دے نال دن سچ دے. حضور نے فرمایا کہ میں انی امزح لیکن لا اقول الا حقا، کہ میں مزاح فرمانا لیکن حق کے علاوہ کچھ نہ تا حق آکھنا تو وقت مزاح حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سونے دے ہنسی دا سامان کرندا ہے، آپ کو خوش کرندا ہے. تو سونے کو محبت بھی ہے لیکن ہر مطلب کچھ عرصے کے بعد وقت ہوتی شراب دا الزام لگی وقت ثابت تھی وجہ وقت آ کے حضور اس کو کوڑے مرامن 40 کوڑے حضور مرندے رہے. حضرت ابوبکر بھی 40 کے عمر 80 کر چھوڑے کیونکہ لوگ مسلم ہے تو انہیں زیادہ ہی مذاق بنا کے دیں کم لہذا آپ نے سزا بڑھا چھوڑ. تو 40 کوڑے حضور مرے 40 کوڑے. ایک شخص نے آکھا کہ حضور علیہ السلام کی دل محبت ہی فرمائے نے ظاہر سارا کو پتہ ہے کہ آپ دی محفل دے شخص ہے اور اکثر حضور خوش ہوتے ہیں اندر بیٹھ کے ان گالی سن کے اور وقت سونے کو کوڑے بھی مارنے پوندے نہ پڑے وہ غلام کو جدی محبت ہی ہوئے تو حضور ہی تو خوش تو نہ ہو سکے. یہ ناراضگی دے کے شخص نے آکھا لفظ لعنت بولا انہوں نے واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بول کے آکھا کہ کیسا شخص ہے کہ روزانہ حضور کو تکلیف دینے ایک تو کوڑے مارن کی تکلیف اور وقت حضور دے قلب اثر کی محبت ہی موجود ہے اور کچھ ہی تکلیف ہو گئی. ایک تو سزا دیوڑ کی تکلیف وقت اپنے محبوب کو سزا دیوڑ دینا پیار ہی ہوئے وہ کو سزا دیوڑ کی تکلیف. یہ جب اس نے لفظ لعنت بولا تو حضور نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ. فرمایا نہیں میرے سجن پہ لعنت نہ کرو اللہ تعالی محبت کرے تو میرے رسول اللہ محبت. اس واسطے قاضی یاس فرمانے کہ یہ جی ترکڑی ہے اپنے آپ کو توڑن واسطے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ساتھ تو کئی معاملہ دی کم نظر آندا کہ ہوئے میں تو اندروں بہوں اللہ دی بارگاہ تو محبوب دی بارگاہ بہوں دور دی منزل طے کر چکا ہوں. لہذا ظاہر تے فتویٰ نہیں لینا لیکن ظاہر تے اپنے آپ کو توڑنا ضروری ہے اپنا جائزہ کہنا ہے لیکن لوگوں دا دسنا تے چاہیے لیکن لوگوں دا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اس کیٹیگری دا جو کتنا ہے کہ مقام ہے. ناظرین محترم آقا کریم علیہ السلام کا جو دین ہے اس دین نے ہر کام کو سونے رنگ نال کرانے کا حکم فرمایا چاہے وہ کوئی بھی کام ہو دنیا میں یا آخرت ہے. یہ حدیث مطلب قرآن کی آیت جی مختلف حقوق بیان بھی فرمائے گی اور انہیں ساری محبت اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرنے کا حکم بھی فرمائے گی. یہ جتنی محبت ہے والدین کا ذکر خیر کیتا ہے. اولاد کی محبت کیا اولاد کی محبت دین کا حصہ نہیں؟ انہیں کو کما کے کمانا انہیں یہ ضرورتیں پوریاں کرنا یہ ساری چیزیں دین ہے دنیا نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ قول سر پیر بھائی حضرت مفتی محمد رفیق صاحب الحسری دعوت برکاتہ العالیہ نے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرنس ڈال رفیق العلماج غالباً آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث بھی ہیں. امام اعظم کے شاگرد تھے امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور کئی ائمہ دے امام احمد بن حنبل اور انہوں نے ہم اثر اور کنان کے استاد ہیں کئی ائمہ دے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہی قول میں روایت فرمایا اولاد نال جڑا باپ دا تعلق ہے اس مطابق اماں دا تعلق تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا نا جو اماں اولاد نال کتنی محبت کرے لیکن باپ دا اپنے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک واپس تشریف لے ہی جہاد تو آپ دا پورا سال جڑا ہے نا تقسیم کی طور 4 مہینے جہاد فرمائے ہیں 4 مہینے حج کرے ہیں حج کے مصروف رہتے ہیں اتھا علم و حکمت بہت حاصل کیتے امام مالک اور دیگر ائمہ اور فقہاء کو اور بند اپنے شاگرداں دی اصلاح کرنا 4 مہینے بعد پڑھاون تے رہے. تو جہاد کر کے واپس ہے تو کئی شخص نے آکھا کہ اصل جڑا کم کر کے آئے کیا اس کو نہیں بندہ کوئی عمل ہے یہ عملی طور پہ جہاد چونکہ بہت بڑا کم ہے اپنی جان گلی تے جا چھوڑنا بوڑھا جڑا تو میدان نہیں بن سکتا. منافقین سارے پیچھے آنے والے ایک دفعہ بھی کوئی منافق نہیں کیا نہ وہ حدیث گئے نہ وہ بعد تبوک تک قرآن نے ذکر فرمایا کہنے نہیں میں تو روجا کو آدھے لا تم شروع فی الحال گرمی چیز تھا میں دے کوئی موسم بدلے تو پیچھو بن جائے آخری آنے ایسا پیچھو آور سے والے گرمی بہت لا تنفروا فی الحرب قل نار جہنم اشد حرا. سورہ انہوں نے فرمایا تو ایک گرمی لٹھی ہے اور نہیں لٹھی ہے تھوڑے انتظار لٹھی تو سب ان گرمی دے دے تو پاور رہنے پہ تا ظاہر بہت مخلص بندے کا کام ہے اپنی جان گلی تے جا کے پہنچ پڑنا. یہ میں گالی والا کام نہیں گالی والے تو ظاہر گالی ایک بار بڑا وہ بدیشک ہے دل باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا وہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار دے غازی تو تاریخ چوڑنے ہونے، وہی میں نہیں کہ ماما روز روز دینی آرانے عمر ہا در کعبہ و بدخانہ بھی ڈالت آیا تاز بزم عشق یکدا نا راز آئے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی روندی راندی ہے کعبے دے وچ تے بدخانے دے وچ. کیوں روندی ہے؟ اللہ کو جنا منگدی اے اللہ ایو دی کالے بنے ویا، ایو دی وجود دے ویا جے دے وچ جی کے میں کو مزہ آ جائے. زندگی مزے چاونا چاہتی ہے جڑا دے اندر. ناظرین محترم، انہوں نے یہ سوال کیا تھا، حضرت عبداللہ مبارک نے بڑا سونا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک حقوق العباد کی گفتگو میں سمجھیے اسلام دے احکام دی رفتے تو میں یہ آکساں کہ جہاد ہی اپنی جہاد ٹھیک ہے، اپنی ضرورت دی حساب نال بہت بڑی عبادت ہے. لیکن ایک شخص اگر راتی ستا بھی ہوئے اور اس کو راتی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے دے فوراً بعد خیال آوے لیکن کہ مال تو کمبل تو نہیں لتھا پیا، سردی دی رات دے کوئی رضائی میں تو لے گئی. فرمایا بابا اٹھے اپنے گرم بستر تو اور اپنے بالوں دے کمبل جوڑے. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ جتنا ہی کمبل کا ثواب ہے نا بابے کو سارے جہاد اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ جہاد تو میں نہ کرے سا کوئی بیا کرے سی، لیکن میرے بالوں دے کمبل تو میں ٹھیک کرے سا. وانڈی نہیں دیکھنا انہوں نے چادر نہیں تھی کوئی. یہ تو فرض ہے نا سر اپنی اولاد